اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے اسلامیات لازمی اس کے پہلے چیپٹر بنیادی عقائد، اس کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ جو سوال دیے ہیں ان کے جامع طور پہ سوالات آسان کر کے آپ کو سمجھا دیے جائیں، اور باقی لیسن کو آپ ڈیٹیل سے گھر پہ پڑھ لیجیے۔ اس لیسن کا پہلا سوال جو دیا ہے انہوں نے سوالات میں، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیے۔ ہم اس کا جواب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ اور عزیز طلبہ، عقائد وہ ہوتے ہیں جو اٹل ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہوتی، یہ طے شدہ ہوتے ہیں۔ اسلام کے ان بنیادی عقائد کے سلسلے میں پہلے ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو وحدہ لا شریک ماننا، واحد ماننا، یعنی واحد ایسا یکتا، ایسی ذات کہ جس کی مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہی ہے اور اپنی شان کے مطابق ہے۔ مثال تو اس کی دیتے ہیں کہ جس کی طرح کی کوئی دوسری چیز اس جیسی ہو یا اس سے کم و بیش ہو، اس کے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کسی چیز کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے، وہی ہے، ایک ہی ہے، وہی واحد ہے۔ واحد بمعنی بے مثال ہے، وہ احد ایک یا پہلا، اور واحد بے مثال۔ جب واحد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوا تو پھر اس کا معنی بھی بدل گیا، اس کا فہم بھی بدل گیا، یعنی بے مثال، جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہی ایک ہے جو اپنی شان کے مطابق ہے، کوئی دوسرا اس کا مقابل ہے ہی نہیں۔ یہ ہے توحید۔ اور توحید کے لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ توحید کے اللہ تعالیٰ کو اپنی شان، اس کی شایان شان ایک ہی ماننا، کوئی دوسرا ویسا ہو ہی نہیں سکتا، ہے بھی نہیں، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح دین میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی شان والا، اور سب کو شان عطا کرنے والا، اور سب کو عزت بخشنے والا، سب کو عزت دار بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے توحید کی ہی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی ہی تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں، اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس جیسی کوئی دوسری ذات ہو نہیں سکتی، اور جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، جو کوئی دیکھ رہے ہو، سب کو اسی ذات گرامی قدر نے پیدا فرمایا، اور وہی اس کو پال بھی رہی ہے، سنبھال بھی رہی ہے، اس کی پرورش بھی کر رہی ہے، اس کو ترقی بھی دے رہی ہے، اس کو حسن بھی دے رہی ہے، یہ سارا کچھ وہی کر رہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید، اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات میں توحید سے مراد کیا ہوا؟ کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی شان کے مطابق اپنی ہی ذات میں ایسا واحد ہے، کوئی دوسرا ویسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی ذات ہے، کوئی دوسرا ویسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا حصے دار بھی نہیں ہو سکتا، لہذا نہ کوئی اس کا برابری کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ پڑھیے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کی گئی ہے، اس کی صفات کی بات کی گئی ہے۔ اور صفات میں توحید کیا چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے وصف ہیں، جو شانیں ہیں وہ اسی کی ہیں، کوئی دوسرا اس میں حصے دار نہیں ہے۔ وہ اپنی قدرت، ارادہ، سمیع و بصیر ہے، اور ان تمام چیزوں میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ سننے والا ایسا ہے کہ انسان زمین پر سر رکھ کے دل میں ہی اس کو پکارے تو وہ اپنی شان سے سنتا ہے اس کے دل کی باتیں۔ انسان اپنے اندر دل رکھتا ہے لیکن اپنے دل کی باتیں نہیں جان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اس کے سینے کی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ صفات ہیں۔ اور تیسری صفت یہ صفات کے تقاضوں میں توحید، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہی سب کچھ دینے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت نہیں دیتا۔ وہ سب کو عطا کر کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے پروردگار کی وحدانیت پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بغیر دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی ایویڈنس سے مانتے ہیں۔ وہ اللہ ہے بس، اس کے سوا کوئی دوسرا، وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کا حصہ دار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کو حصہ دار بنایا ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں قرآنی دلائل دیجیے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے وجود کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، تو ہم اس کا ایویڈنس کیسے دیں گے کہ وہ موجود ہے؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، صبح و شام ہے، رات دن ہے، اور ان رات دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں۔ ساری چیزوں کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ جس طرح خود بخود کوئی چیز بن نہیں سکتی، خود بخود کوئی چیز چل نہیں سکتی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے چلانے والا موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ماسٹر مائنڈ پیچھے موجود ہے۔ کوئی ہوائی جہاز یا آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ بغیر ڈرائیور کے اگر کاریں چل رہی ہیں تو لیکن پیچھے کنٹرول روم تو ہے، وہ چلانے والا تو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کائنات کو سوچتے ہیں کہ اتنی وسیع کائنات ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، تو کون ہے چلانے والا؟ یقیناً جو اس کا چلانے والا ہے پوری کائنات کو، اس کے مکمل نظام کے اور اس کے مقررہ وقت پر جو سب کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس میں کوئی چلانے والا موجود ہے، اور جو چلانے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ چلانے والا موجود نہ ہو تو خود سے کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ اس کا چلانے والا خود اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز نہ چل سکتی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ بات کر سکتی ہے، نہ لفظ بول سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا چلانے والا، اس کو مقرر کرنے والا، اس کو شان و شوکت، شہرت، سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم تمام چیزوں کو، سورج کو اپنے مقررہ وقت پہ نکلنے، غروب ہونے، چاند کو اپنے مقررہ وقت پہ نکلنے، غروب ہونے، رات کو اپنے مقررہ وقت پہ آنا، ہر چیزوں، موسموں کا تغیر ہے، تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ کون چلانے والا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق روز ازل سے جیسے اس نے بنایا ویسے ہی چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دستور عطا فرمایا، لیکن انسان اس دستور کے مطابق نہیں چل رہا۔
उस दस्तूर के मुताबिक ना चलने की वजह से इंसान परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। और जो अल्लाह के बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक चल रहे हैं वो अपने दस्तूर सही तरीके से चल रहे हैं। जैसे सुबह शाम है, रात दिन है, हवाएं हैं, पानी है, बारिशें हैं, अपने मुकर्रर वक्त पे चलती हैं, मुकर्रर वक्त पे बंद होती हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है हवा चलती है, हवा बंद हो जाती है। पानी का बहाव उसने मुकर्रर किया, हमेशा ढलान की तरफ जाएगा, वो ढलान की तरफ जाता है। ये सारे काम हो रही है। अल्लाह ताला ने उसकी नेचर, उसकी जबिल्लत, फितरत मुकर्रर कर दी है, लेकिन इंसान जो है इसको आज़ादी दी और इसको दस्तूर दिया कि इसके मुताबिक चल, लेकिन इंसान ने इस दस्तूर के मुताबिक चलना छोड़ दिया, परेशानियों में डूबा हुआ है। कहता है कि सब कुछ है, सारा कुछ है, इसके बावजूद परेशान हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी को देखे कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर चल रहा है तो परेशान है, और अगर अल्लाह के हुक्म में है तो फिर परेशान नहीं हो सकता। इसलिए ये कायनात जितनी भी है अल्लाह के हुक्म से चल रही है, इसलिए सुकून में है, इत्मीनान में है। और बंदा है जो उसके हुक्म के अगेंस्ट चल रहा है, हर कदम पे नुकसानात, मुश्किलात, परेशानियों से मुब्तला है। वजूद बारी ताला का ये बेहतरीन एविडेंस है कि ये पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। अगर उसका हुक्म ना हो, उसकी मर्ज़ी ना हो, जब वो कुछ और करना चाहे तो वही कुछ होता है जो अल्लाह चाहता है। कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रही, जो चलाने वाला है कायनात को वो अल्लाह है और अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। यही सबसे बहुत बड़ा एविडेंस है। इस लेसन का चौथा सवाल है कि शिर्क किसे कहते हैं और इसकी इक़साम के बारे में आप क्या जानते हैं? शिर्क का मतलब क्या है, किसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के औसाफ, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु के ज़ात में किसी को शामिल करना, ये शिर्क होता है। कि जो सिफ़त अल्लाह ताला की, अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह ताला पालता है, अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शता है, ये सारी चीज़ें करता है, और अगर कोई बंदा कहे कि नहीं ये दूसरा भी कर सकता है, यानी किसी की तरह मनसूब कर वो भी कर सकता है, तो ये शिर्क है। ये बहुत समझने की बात है, बड़ा सेंसिटिव टाइप का ये मसला है कि शिर्क है क्या चीज़, कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी दूसरे को शामिल करना और ये तसव्वुर करना कि अगर इसमें दूसरा शामिल ना होता तो ये बात ना हो सकती, ये काम नहीं हो सकता। मसलन अगर कोई बंदा ये तसव्वुर करे, ये सोचे कि अल्लाह ताला किसी इंसानों में से औलाद पैदा नहीं करता कि जब तक मेल और फीमेल दोनों ना मिलें, तो उसके बगैर ऐसा नहीं हो सकता, तो ये शिर्क है। अल्लाह का बनाया हुआ दस्तूर और चीज़ है, लेकिन उस दस्तूर के ऊपर चलना इंसानों का काम है। लेकिन अल्लाह के बारे में ये सोचना कि अगर कोई इंसान ऐसा नहीं होगा तो औलाद नहीं हो सकती, ये गलत है। अल्लाह ताला चाहता है तो बग़ैर बाप के भी औलाद अता करता है, बग़ैर माँ के भी पैदा करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ थी ना बाप थे, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, उनको पैदा किया अल्लाह ताला ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। तो वो जो चाहता है अल्लाह ताला करता है, ये उसकी शान कुदरत है। लेकिन अल्लाह ने एक दस्तूर बना दिया है, उस दस्तूर को फॉलो करना इंसानों का काम है। दस्तूर क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मेल और फीमेल मिलेंगे तो उसी जिन्स से कोई तीसरा पैदा होगा, उनके यहाँ बच्चा होगा, या ये सारा सिस्टम जो है ये इंसानों में भी है, नबातात में भी है, हवानात में भी है, सारी चीज़ों में ये चीज़ शामिल है। ये दस्तूर है अपनी जगह पे, लेकिन ये दस्तूर बंदों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को समझाने के लिए, अपनी शान बताने के लिए ये वज़ा फरमा दिया ताकि बंदे उसके दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी कहते हैं ज़िंदगी गुजारें। तो शिर्क क्या हुआ कि किसी को अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के साथ मिलाना, ये शिर्क है। और अगर कोई ज़ात व सिफ़ात के साथ नहीं मिलाता तो वो शिर्क नहीं होता।
پھر وہ ایک کوئی اور صورت بن جائے. تو اس سلسلے میں شرک کی بارے میں یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی، تو کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور پھر اسی کی انہوں نے اپنی اولاد کو تلقین فرمائی. 121 بچے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور سارے توحید پہ عمل پیرا تھے. پھر ان کے بعد جب ان کی شادیاں ہوں گی، معاشرہ بڑھنے لگ گیا اور دوسری زمین میں پھیلنے لگے لوگ، تو جیسے جیسے دور ہوتے گئے، پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے دوسروں میں تو شرک کا آغاز ہوا، اور معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ لوگ کوئی ایسی کسی میں قوت دیکھ لیتے کہ جو ماورا ٹائپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ عام حالات سے اوپر کی ہوتی ہے، تو اس کو لوگ خدا ماننا شروع ہو گئے. سمندروں کو انہوں نے دیوتا بنا لیا، انہوں نے مختلف قسم کو سانپ کی پوجا کرنے لگے، جو ان کو عجیب اور انوکھی چیز نظر آتی تھی اس کی وہ پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کو کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام منتخب کیے ان میں تو جو ان کو آ کر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سناتے، اس کی تعلیمات دیتے، تاکہ بندے توحید کے اوپر قائم رہیں. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ انبیاء کرام کی خصوصیات بیان فرمائیں. انبیاء کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھے کہ نبی کا لغوی معنی کیا ہے. نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا. نبی انبا سے بنا ہے، النبا سے، خبر دینے والا. اور خبر وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے کسی کو پتہ نہ ہو. تو اس کے بارے میں بہت سارے محققین نے یہ بھی فرمایا کہ نبی غائب کی خبر دینے والا. تو نبی اسے کہتے ہیں جو خبریں دے. اور نبی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نبی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آگاہ کرے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اسے نبی کہتے ہیں. نبوت کا لغوی معنی یہ ہے خبر دینا، آگاہ کرنا. اور نبوت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نبوت اس منصب کو کہا جاتا ہے جس پر نبی فائز ہو کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی ایک وقت میں کئی نبی ہوتے ہیں، لیکن رسول پہلے نبی ہوتا ہے، بعد میں رسول ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی صرف نبی ہوتا ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبوت کے عہدے پر بھی فائز ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے. 1,24,000 نبی تشریف لائے. 1,24,000 نبی تشریف لائے. جیسے کم و بیش ان میں 313 رسول تھے. رسول وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت عطا کی جاتی ہے، کتاب عطا کی جاتی ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاف کیجیے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات، زبور، حضرت داؤد علیہ السلام. اس کی ترتیب یوں ہے: تورات، زبور، انجیل، اور پھر آخر میں چوتھی کتاب نازل ہوئی قرآن مجید. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. انبیاء کرام کی خصوصیت ہیں، ہر نبی کو اپنے پہلے یا آنے والے نبی پر کسی نہ کسی بات میں فضیلت رہی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کسی انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی فرشتوں کو نہیں بنا کر بھیجا. چونکہ انسانوں کی تربیت کرنی تھی، اس لیے ان کے لیے انسان ہی موضوع ترین تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کو ہی منتخب فرمایا. اور یہ
نبوت جو ہے یہ ذاتی کوشش مرتبہ یا خاندان کی بدولت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنا نبی منتخب فرما لے، اپنا رسول منتخب فرما لے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور اس کے انتخاب سے ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ نبی بن سکتا ہے نہ رسول بن سکتا ہے۔